الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، ہجرت کے چوتھے سال کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ سفر 4 ہجری میں قبیلہ عزل و قارہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں معلم دے دیجئے، ہمارے یہاں چلیں، لوگوں کو دین سکھائیں، دین کی تبلیغ کریں، تعلیم دیں، معلم دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو معلم، جو مکمل تعلیم یافتہ تھے، ان کو دیا اور ان کا امیر بنایا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ ان کے ساتھ، ان کے قبیلے میں، ان کی بستی میں لوگوں کو دین کی تعلیم دو، دین کی تبلیغ کرو۔ جب یہ لوگ رجیع نامی چشمے پر پہنچے تو جو آئے تھے لینے کے لیے، انہوں نے بدعہدی کی، بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ یہ لوگ ٹیلے پہ چڑھ گئے، 10 صحابہ ٹیلے پہ چڑھ گئے، 7 صحابہ اسی ٹیلے پہ شہید ہو گئے۔ لوگ تیر مار کے مار رہے تھے تو 7 کو تیر لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ کو ان لوگوں نے امان دیا کہ آپ نیچے اتر آؤ، ہم آپ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کریں گے۔ یہ جب نیچے اترے تو فوراً انہوں نے بدعہدی کی، جو امان دیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کے خلاف کیا اور ان لوگوں کو باندھ دیا رسیوں سے اور ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ حضرت عبداللہ ابن طارق، یہ صحابی، انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ ابھی اوپر سے نیچے بلایا تھا کہ امان دیں گے اور تم نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی، ہم کو رسیوں سے باندھ دیا، اب تمہارے ساتھ جائیں تو پتہ نہیں کیا معاملہ، تم ہمارے ساتھ کرو۔ جانے سے انکار کر دیا۔ وہیں ان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اب بچے 2 لوگ، خبیب اور زید ابن دسنہ، ان لوگوں کو لے کر کے آئے اور مکہ کے لوگوں سے بیچ دیا۔ مکہ کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے دشمنی تھی، اور ابھی غزوہ بدر میں، پھر غزوہ احد میں ان کو شکست فاش ہوئی تھی، ذلتناک شکست ہوئی تھی، انتقام کی آگ ان کے سینوں میں تھی۔ ان دشمنوں کے ہاتھ ان لوگوں نے بیچ دیا۔ حضرت خبیب اور حضرت زید کو کفار مکہ نے الگ الگ کر دیا۔ حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے کے پاس جب لے گئے تو اجازت مانگی، انہوں نے نماز کی تو 2 رکعت نماز مختصر کر کے پڑھی تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ موت سے ڈر رہے ہیں اس لیے نماز کو لمبی کر رہے ہیں۔ 2 رکعت پڑھی مختصر، اور بدعہدی کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کی، اور پھر ان کو پھانسی دے دی گئی، شہید کر دیے گئے۔ دوسرے حضرت زید بن دسنہ کو مقتل میں لایا گیا، دوسرے مقام پر تماشا دیکھنے کے لیے مکہ کے لوگ اکٹھا ہوئے۔ یہ کافر، یہ ظالم ایسے ہوتے ہیں، انسانوں کو قتل کرتے ہیں تو ایک تماشا سمجھتے ہیں، تماشا کے لیے جمع ہوئے۔ ابو سفیان نے حضرت زید کی طرف بڑھ کر کے کہا کہ تمہاری جگہ پر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کیسا محسوس کرو گے؟ مطلب ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے، تم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ہمارا تعاون کرو۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس بات پر خوشی یا رضامندی کا اظہار کرنے کے بجائے کہا، نبی کی جان کے بدلے میں ہماری جان چھوڑنے کی بات کرتے ہو؟ ہماری جان کے بدلے میں ہمارے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی ہم کو گوارا نہیں ہے۔ کانٹا چبھ رہا ہو، اس کانٹے سے بچانے کے لیے ہماری جان چلی جائے یہ ہم کو گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری جان کے بدلے میں ہمارے نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ سلام اس پر جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ اسی دور سے آج تک مسلمان کتنا بھی عمل میں کمزور ہو، کوتاہی کرتا ہو، گناہوں میں پھنسا ہو، لیکن جب نبی کی ناموس، نبی کے وجود و ذات کی بات آتی ہے تو مسلمان اپنے سر کو ہتھیلی پہ لے کے حاضر ہو جاتا ہے۔ دشمنوں کے نرغے میں ایک گنجائش نکل رہی تھی جان چھوٹنے کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نبی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے میری جان کے بدلے میں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور پھر جیسے جملہ پورا ہوا حضرت زید کو قتل کر دیا گیا۔ یہ پہلا دھوکہ کا اہم معاملہ ہوا، 10 چنے ہوئے معلمین شہید کر دیے گئے۔ دوسرا بڑا معاملہ بیر معونہ میں پیش آیا، ماہ سفر ہی تھا 4 ہجری۔ قبیلہ نجد کا سردار عامر بن مالک مدینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہمارے یہاں داعیوں کو، معلموں کو بھیج دیں، وہ وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو دین بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے صحابہ پر نجد والوں سے اندیشہ ہے، نجد کے لوگوں سے اندیشہ ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں سردار ہوں، میں اپنے امان میں ان کو لیتا ہوں، میں ان کو پروٹیکشن دوں گا، پھر آپ کو خطرہ کس بات کا؟ اس کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو، چنے ہوئے قاری عالم 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ جب یہ صحابہ کرام بیر معونہ پر پہنچے، ایک چشمہ ہے وہاں، تو گھیر کر کے تمام صحابہ کو اس نے شہید کرا دیا، ایک صحابی بچے کسی طرح سے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ہر قبیلوں کا، ان افراد کا، ان کے لیے بددعائیں کی، اور نماز سے باہر بھی، نماز کے اندر بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، وہ خاص طور پر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس بستی میں طاعون آیا اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر آپ نے قنوت نازلہ کا سلسلہ روکا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، نجد، قبیلہ نجد کے لوگوں سے خدشہ ظاہر کیا، اور دوسری حدیثوں میں بھی قیامت کے قریب فتنے پیدا ہوں گے، نجد کی طرف سے فتنے پیدا ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک حکومت تھی حجاز کی طرف، ترکی سے لے کر کے خلافت عثمانیہ، بے شمار ممالک مسلمانوں کے قبضے میں تھے، اور سپر طاقت مسلمان تھے، لیکن اسی نجد سے ایک شخص کھڑا ہوا، محمد بن وہاب نجدی، اس نے دین کا اور دوسری چیزوں کا خوب شہرہ کیا، اور اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر کے اس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا بندر بانٹ کرنے کے لیے تعاون کیا۔ چنانچہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، ایک طاقت تھی، 52 ملکوں میں یہ بٹ گئے، یہ جو بٹے خود مختار نہیں ہوئے، یہ سب صہیونی اور صلیبی طاقتوں کے غلام ہوئے۔ آج ہمارا دیکھتے ہیں عرب کی حالت تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنے مسلم ملک ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن جو یہ حکمراں بیٹھے ہیں ان کے باپ داداؤں نے مسلمانوں کی ایک
متحدہ طاقت کو توڑا ہے اسلام دشمنوں کی مدد سے، اور بندر بانٹ کر کے اپنی عیاشی کے لیے زمین کے ٹکڑوں کو لیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ اپنی عیاشی کے لیے اسلام کا بھی نام لیں گے اور اسلام دشمنوں کا بھی ساتھ دیں گے۔ ان کو شرم آنے لگی دنیا کی طرف سے لعنت و فٹکار کے نتیجے میں کہ کعبہ کی کمائی کھاتے ہیں، تو شرم کچھ غیرت ان کو آئی تو ناچ گانا چالو کر دیا اور رقص و سرور کی محفلیں چالو کر کے اس میں کمائی چالو کر دیا، تاکہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کعبہ کی روٹی کھاتے ہیں ان کو جواب دے سکیں کہ سنو، کعبہ کی روٹی نہیں کھاتے ہیں، ناچ گانوں کی روٹی کھاتے ہیں، شراب کباب کی روٹی کھاتے ہیں، صہیونی طاقتوں کی روٹی ہم کھاتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے ایک طرف مسلم بستیوں پر بمباری ہو رہی ہے، آبادی کی آبادی تباہ ہو رہی ہے، بچے بوڑھے مریض جوان سب ہلاک کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف سعودی کی حکومت عیاش حکومت عیاشی کے لیے محفلیں سجا رہی ہے۔ تو وہیں سے نجد محمد ابن وہاب نجدی پیدا ہوا تھا۔ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار اس نے ادا کیا تھا توحید کے نام پر، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے مجھے خطرہ محسوس ہوتا میرے صحابہ پر اس زمین سے نجد کی طرف۔ اور بھی روایتیں ہیں کہ وہاں سے فتنے کھڑے ہوں گے، یہ فتنے جو پورے عالم میں برپا ہیں ان فتنوں کی روح وہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ معلوم ہوئی، ایک 10 صحابہ کے گروپ کو بھیجا کہ 70 صحابہ کے گروپ کو بھیجا۔ کچھ لوگ عقیدے کے طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ انبیاء کرام کو اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو یہ 10 صحابہ کو کیوں بھیجتے؟ پتہ تھا کہ قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ 70 صحابہ کو کیوں بھیجتے؟ شہید کر دیے گئے۔ پتہ چلا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تیسری اور اہم چیز اس سال 4 ہجری میں یہ پیش آئی کہ بنو نذیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہد تھے، معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، آپ پر حملہ ہوگا تو آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، معاہدہ کر رکھا تھا۔ لیکن اس معاہدے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش رچی، ایک دعوت کی اور ایک دیوار کے پاس آپ کو بٹھایا، دیوار کے سائے میں ایک آدمی کو دیوار پہ چڑھا دیا کہ بڑا پتھر مت ڈھکیل دے، آپ کے سر پہ لگے اور نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہو گیا، پھر بعض پرس ہوئی، پتہ چلا کہ یہی مقصد ان کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو معاہدے کی تم نے خلاف ورزی کی ہے، اب ہمارا تمہارا کوئی مرافقانہ معاملہ نہیں ہوگا، اور تم لوگ 10 دن میں یہ بنو نذیر قبیلہ خالی کر کے چلے جاؤ۔ ان کے پاس مضبوط قلعے تھے اور ان کا فوجی نظام بہت طاقتور تھا، ان کا ڈیفنس بہت مضبوط تھا۔ ان کو غرور تھا کہ ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہمارے ظالمانہ پنجے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ان کو تو یہ خیال تھا، مسلمانوں کو بھی یہ خیال تھا کہ اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے پاس اتنے قلعے ہیں، اتنے اسلحے، اتنے ہتھیار ہیں، ان سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، ان کو کیسے شکست دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا۔ یہ اس موقع پر ہم کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ پہلے اس معاملے کو سن لیں، 10 دن کا جب موقع دیا تو انہوں نے نہیں خالی کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم جیت نہیں سکتے، ہم ہار جائیں گے، تو انہوں نے پیشکش کی کہ ہم کو یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کی اجازت دی اور یہ بھی کہا کہ جتنا سامان ہو سکے تم لے جاؤ، اپنے سارے سامان لے جاؤ۔ تو جب نکلنے لگے تو سارا سامان بھی لیا انہوں نے، حتیٰ کہ دروازے اور بازو ان سب چیزوں کو اکھاڑ کر کے ساتھ میں وہ لے کر کے گئے۔ ان کو یقین تھا کہ ہم شکست نہیں کھائیں گے، مسلمان بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ طاقتور ہیں، ان کو ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں، لیکن
اللہ کی ایسی مدد آئی۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتے ہیں، موجودہ حالات میں ہم کو یہ بات اپنے دل و دماغ میں بالکل پتھر کی لکیر نہیں لوہے کی لکیر بنا کے رکھ لینا چاہیے۔ ایمان والے ہیں، ہمارا رشتہ اللہ سے ہے۔ وہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب کون؟ یہ یہودی تھے، جو ابھی اسرائیل کی جو حکومت ہے اسی خاندان کے یہ لوگ ہیں۔ ان کو اللہ نے نکالا من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے جمع ہونے پر پہلی بار میں نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے یہ نہیں خیال کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، تم سوچ رہے تھے کیسے نکلیں گے، اتنی طاقت ان کے ساتھ ہے، دنیا بھر کی طاقتیں ان کے پاس جمع ہیں، تم ڈر رہے تھے، سوچ رہے تھے نہیں نکلیں گے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آج ہم بھی سوچتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی انہوں نے ثابت کر دیا، بتا دیا کہ دنیا جس کو سپر طاقت سمجھتی ہے اس کے اندر گھس کر کے اس کی طاقت و توانائی کو طاقت و تاراج کیا جا سکتا ہے۔ جو غلام چاروں طرف عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلام ڈر اور خوف کا ماحول بناتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، نہ خود اس ظلم کو روکتے ہیں، نہ ظالم کے پنجے کو پکڑتے ہیں، نہ عام مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف مسلمان کھڑے ہو جائیں، ظالم کی سرحدوں کو کراس کر کے اس کی گردن کو پکڑ لیں۔ یہ ظالم حکمراں، یہ غلام ہیں عرب کے حکمراں، یہ عیاش مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا، تم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ نہیں نکل پائیں گے، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان کافروں نے بھی یہ خیال کیا تھا، ان یہودیوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ان کے قلعے، ان کے ٹینک، ان کی طاقت، ان کی فوج، ان کا اقتدار، ان کے وسائل ان کو روک لیں گے، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمان بھی یہ سوچتے تھے، وہ کافر یہودی بھی یہ سوچتے تھے۔ یہ قرآن اعلان کرتا ہے، آج بھی یہ حالات ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی نصرت کہاں سے آتی ہے انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ آ گیا اس طور پر جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی۔ امریکہ لڑ گیا عراق سے، ایران سے آنکھ مچولی کرتا رہتا ہے، دنیا کی بہت سے ملکوں سے، اور ہراتا رہا سب کو۔ نہتھے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، کھنڈرات میں رہنے والے، پہاڑوں میں جینے والے افغانستان کے بھوکے لوگوں سے ذلت ناک شکست اس کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ کس راستے سے آتی ہے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیسے شکست دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ آ گیا اس راستے سے جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا، اہل ایمان کا ڈر بیٹھا دیا۔ آج جو ڈرے اور سہمے رہتے ہیں، آج دیکھیں اسرائیل کے جب طیارے اترتے ہیں تو دوسرے ملکوں کے بغل میں طیارے چلتے ہیں، پھر زمین پہ رن وے پر اگل بغل سیکورٹی کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اتنا ڈرتے ہیں۔ وہ چوہا ان کے بیچ میں آ جائے تو سکون سے جماع کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال رکھا ہے، لیکن جو عرب میں ان کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان غلاموں نے مسلمانوں کے راستوں کو روک رکھا ہے اور ان کے قدموں کو مضبوط کر رکھا اپنی عیاشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے دیکھنے والوں، غور کرنے والوں، دماغ رکھنے والوں، سوچ رکھنے والوں، لاجیکل سوچنے والوں، نصیحت حاصل کرو۔ جن کو یقین تھا کہ ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان یہ سوچتے تھے ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن مسلمان اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کیے ہوئے تھے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، تدبیریں اختیار کرتے تھے دشمنوں، ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو زیر و زبر کرنے کے لیے، تو اللہ کی مدد آئی۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 4 میں جو بڑے 3 واقعات، 2 واقعات پیش آئے، 10 صحابہ کی جماعت ایک ساتھ شہید ہوئی، 70 ایک ساتھ۔ 70 میں اللہ کے نبی نے بہت دعائیں کی۔ لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، دعاؤں سے کیا ہوتا ہے۔ بہت بڑے بیوقوف اور نادان لوگ جو کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مقابلے کا نظام اور انتظام نہیں ہے، اب دعا کرے اللہ کے نبی
تو جو کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، بہت بیوقوف لوگ ہیں، دین ان کا بہت کمزور ہے۔ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے، یہ سنت ہے۔ اب ہمارے بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے، پوری بستی تباہ کی جا رہی، تو دعا بھی کریں اور قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کریں۔ فجر کا وقت دعا قبولیت کا ہوتا ہے، قنوت نازلہ میں شریک ہوں۔ یہ نہ ہو کہ امام صاحب قنوت نازلہ پڑھ دیا بہت دیر ہو گئی، نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ پڑھا، ہم بھی پڑھیں اور حالات سے مایوس نہ ہوں۔ جتنا ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔